اہل حدیثوں کی بستی ہے، سب آمین بولنے والے ہیں، رفع یدین کرنے والے ہیں، 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں، بڑے پکے اہل حدیث ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مگر ذرا محلوں کے اندر جا کے جائزہ لے لو، خاندانوں کے اندر جا کے جائزہ لے لو، کوئی گھر شاید ایسا نہ ملے جہاں بھائی بھائی میں بگاڑ نہ چل رہا ہو، جہاں بہن بھائی میں بگاڑ نہ چل رہا ہو، اور کہیں کہیں تو باپ اور بیٹے میں جھگڑا نہ چل رہا ہو۔ میرے بھائیوں، اتنے پکے اہل حدیث ہو اور قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہو، اور دل کے اندر ایک دوسرے کی عداوتیں لے کے بیٹھے ہو، دل کے اندر ایک دوسرے کی نفرتیں لے کر کے بیٹھے ہو، میرے بھائیوں ابراہیم کی اس دعا کو اپنے سینے میں اتار لو، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دل کو دشمنیوں سے پاک کر لو، اس دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک کر لو، اس دل میں کسی کی دشمنی لے کر کے اللہ کے نہ جاؤ، پاک صاف دل لے کر کے جاؤ۔ حضرت عائشہ کو دیکھو، حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء، اور اسماء کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر، یعنی حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ تھی۔ خالہ بھانجے کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بھانجے کے لیے خالہ محرم ہوتی ہیں، خالہ کے لیے بھانجا محرم ہوتا ہے، پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کو بہت چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت عائشہ کے بیچ میں اور عبداللہ ابن زبیر کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا، خالہ بھانجے میں کوئی بات ہو گئی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خالہ کے بارے میں کچھ غلط بات کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ خالہ کو پتہ لگا بھانجا میرے بارے میں ایسا بولا، حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی، بخاری کی روایت ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھے وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے میری خالہ ناراض ہو گئی، لیکن خالہ تو قسم کھا کر کے بیٹھی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھانجے سے بولوں گی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب میری خالہ مان نہیں رہی ہیں تو انہوں نے 2 صحابہ کا سہارا لیا، 2 صحابہ کا سورس لگایا۔ اور یہ کون سے 2 صحابہ تھے؟ یہ وہ 2 صحابہ تھے جن کا تعلق اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے تھا، جو اللہ کے نبی کے ماموں لگتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سوچا میری خالہ میری بات نہیں مانیں گی، نبی کے ماموں لوگ ہیں، نبی کے نانیحال کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اماں عائشہ ان کی بات مان لیں گی، میری خالہ ان کی بات مان لیں گی اور غصہ اپنا تھوک دیں گی، بات ختم کر دیں گی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر 2 صحابہ کو لے کر کے اماں عائشہ کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کچھ نہیں بولے، جو 2 صحابہ آئے تھے انہوں نے اپنا نام لے کر کے کہا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور ہم دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، اندر یہ دونوں داخل ہوئے، پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پار یہ دونوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور پردے کے اس پار اماں عائشہ چلی گئیں، عبداللہ ابن زبیر فوراً اندر چلے گئے اور جا کر کے اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، معافی مانگنے لگے، اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ اور جب وہ معافی مانگنے لگے، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے ام المومنین، اے اماں عائشہ، آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو ہم سب کی ماں ہیں، آپ نے تو نبی کی وہ حدیث سنی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر لے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر لے۔ آپ اپنے بھانجے کو معاف کر دیں، آپ اپنے بھانجے کو درگزر کر دیں، آپ کا بھانجا آپ سے معافی مانگنے آیا ہے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، نبی کی حدیث نبی کی بیوی کو سنائی جا رہی ہے، کائنات کے مومنوں کی ماں کو سنائی جا رہی ہے۔ اماں عائشہ معافی مانگ رہے عبداللہ ابن زبیر اور ادھر سے حدیثیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ اماں عائشہ رونے لگی، اپنے آنسوؤں کو اپنے دوپٹے سے پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے مجبور نہ کرو، میں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے۔ کہا اماں عائشہ قسم توڑ دیجئے، قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے۔ آخر میں اماں عائشہ نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس قسم کو توڑنے کے کفارے کے طور پہ کئی غلاموں کو حضرت عائشہ نے آزاد کیا تھا۔
میرے پیارے بھائیوں، من مٹاؤ دلوں میں آتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ شکایتیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے نہ جانا، اپنے دل کو پاک صاف کر کے جاؤ۔ کورونا کا دور چل رہا ہے، کون کتنی زندگی لے کر کے آیا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، کتنی نیک نیک ہستیاں دنیا سے جا رہی ہیں۔ آپ کے اسی لوہیا کے علاقے کی ہستی تھی، ان کے ماسٹر کیا نام تھا، فاروق اعظمی صاحب، جو ہمارے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری کے داماد تھے۔ بڑی عظیم شخصیت تھی، علمی شخصیت تھی، اور وہاں کسی کالج کے وہ پرنسپل بھی تھے۔ آج ان کے انتقال کی خبر آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو بھی پسماندگان یہاں ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ موت کی خبریں روز آ رہی ہیں میرے بھائی، کل ہماری بھی باری ہو سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بیماریاں، یہ وائرس، یہ موت کسی سے پوچھ کے، کسی سے وارنٹ لے کے نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دل کو پاک کر دو، دلوں سے حسد اور بغض نکال دو، دلوں سے دشمنیاں نکال دو۔ یہ دنیا کی زمین جائیداد اور مال اور پیسے اور کسی کی بات اور کسی کی شکایت کو لے کے جو یہ جھگڑے ہیں، ختم کرو۔ نبی کی بشارت میں آپ کو سناتا ہوں، آپ نے اپنے بھائی سے اگر جھگڑا ختم کر دیا، اپنے باپ سے بولنا شروع کر دیا، اپنی ماں سے بولنا شروع کر دیا، اپنی بہن سے بولنا شروع کر دیا، آپ نے خود سے جھگڑا ختم کر دیا۔ میں نبی کی بشارت آپ کو سنا کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے